ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے سخت ترین عذاب اور غصے کی آیت پورے قرآن میں نہیں. یہ ان کا فہم تھا، ترجمان القرآن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو فہم قرآن عطا کر. اسی لحاظ سے ابن عباس کا یہ قول بہت اہمیت والا ہے رضی اللہ عنہ. اس سے بڑی سخت ترین آیت، غصے والی آیت پورے قرآن میں کوئی نہیں. کیا ہے؟ فذوقوا، کہا جائے گا عذاب کا مزہ چکھو. فلن نزیدکم، اب تمہارے اوپر زیادتی ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی. الا عذابا، کس کی؟ سوائے عذاب کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی عذاب اس کے لیے پرانا ہوگا اللہ کوئی نیا عذاب تبدیل کر دے گا. کیوں؟ پرانا ہوا تو تھوڑا کم ہو جائے گا نا جی. مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. شاعر نے برابر کہا، ایک انسان کو دیکھیے پہلی مصیبت آتی پریشان ہوتا ہونے، اسی طرح دوسری آتی کم پریشان ہوتا، تیسری آتی اس سے بھی کم، اس کے بعد مشکل ہی میں زندگی گزرنے لگتی تو اسی زندگی کو وہ آسان بنا لیتا. کیا کرنا بھائی؟ پہلے معلوم ہوا بیماری اٹیک ہوئی، وہاں سے پریشانی شروع ہوتی. گردے چلے گئے، اس سے بڑی پریشانی ہے. پھر ڈائلسس پہ رہنا، اللہ اس سے بڑی ایک ڈائلسس میں مر جاؤں گا دیکھتا 10 سال جی لیتا. کیوں؟ ڈائلسس پہ ڈائلسس ہو رہے ہیں، اب کیا کریں گے؟ زندگی بہت بن گئی، اس کے علاوہ کوئی زندگی ہے نہیں اس کی. پہلے صحت مند سے یہ گردے فیلئر انسان کو موازنہ کرو تو صحت مند انسان سوچے گا ارے یہ آ گیا تو پھر ایک دن کی مہلت نہیں ہوگی شاید، اتنی شدید اس کے اندر درد. لیکن جب وہ آتا ہے سنبھالنا شروع کرتا ہے، پھر تو کوئی ایسے بھی ہیں جو 25 سال سے بھی ڈائلسس کر کے جی رہے ہیں، زندگی لگی ہوئی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، ڈائلسس کو جاتا ہے. جیسے ہم کیا ہیں ٹوائلٹ کو جا کے آتے ہیں ویسے جا کے آ جاتا ہے، پھر نارمل زندگی کھاتا بھی پیتا بھی ہے زندگی. کیوں؟ ایک چیز دائمی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، مصیبت ہی صحیح لیکن اس کو سہنے کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی. اللہ کہتا ہے ہم یہ نہیں دیں گے جہنم میں، کتنا بڑا عذاب کیوں نہ ہو لیکن وہ عذاب پرماننٹ ہے تو پھر عذاب میں تھوڑی سی تخفیف محسوس کرے گا. وہ جلنے کو چھوں لیکن جہنم میں نہ جلتا ہوں. اب جل کے عادی تو نہیں، عادی نہیں، ہم بدلا دیں گے پھر نیا عذاب کوئی دوسرا. اسی لیے اللہ ابن عباس کہتے ہیں اس سے بڑی عذاب کی آیت غصے کی، فلن نزیدکم، ہم بڑھاتے جائیں گے عذاب. اس عذاب میں تھوڑی سی تخفیف محسوس کرے دوسرا عذاب نیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ نیا عذاب کون سا ہے، وہ عذاب آ جائے گا. پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن نیا عذاب، چوتھے دن نیا عذاب، 5ویں دن نیا عذاب، ہر دن اس کے لیے نیا ہی ہوگا. وہ فلن نزیدکم الا عذابا، عذاب کی بڑھوتری کے علاوہ کچھ نہیں بڑھے گا وہاں پر. یہ جہنم ہے. کیا نہیں لگتا کہ اگر ہم اس میں اللہ نہ کرے ایک لمحے کے لیے چلے گئے تو بھی پھر اس سے بڑا بدقسمت انسان اور سب سے اہم ترین شکست کھایا ہوا انسان اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا. تو بچو، بچنا چاہیے. کیسے بچیں گے جی؟ کیسے بچیں گے؟ جو رب نے اس کو بنایا اسی رب نے بچنے کی تدبیریں بھی دی. پہلی چیز اللہ کا قرب اور اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، بچ جاؤ گے. کوئی بھی مرحلے میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، ایک نہ ایک دن بچ جائیں گے. گناہ گار بھی ہو لیکن شرک نہ کیا ہو، لیکن دائمی شرک میں مرا ہو، پھر انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. جو کوئی شرک کرتا ہے ہم اس کا ٹھکانہ دراصل جہنم بناتے ہیں، اس پر جنت حرام ہوتی ہے. ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو میرے بھائیو. دائمی جہنمی تو نہیں بن سکتے، اس سے محفوظ ہو جاؤ. زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہ جھکاؤ اپنے سر کو، خواہ وزیر ہو، خواہ مشیر ہو، خواہ بادشاہ ہو، خواہ جھنڈا ہو، بنڈا ہو، یا آ کر خبر ہو، پیر ہو، کوئی بھی بڑا ہو.
کوئی بھی معزز ہو، کوئی بھی مفکر ہو، کوئی بھی ڈاکٹر ہو، لیکن یہ سر کو نہ جھکانا، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرنا. پھر تو لاکھوں کروڑوں تمہاری عبادتیں ہوں اور ایک شرک کی حرکت ہو، یاد رکھو پورا کا پورا فنا ہو کے رہ جائے گا، پورا عمل غارت ہو جائے گا. یہ اللہ کے رسول کو اللہ تنبیہ کرتا ہے تو ہما شما کا کیا اعتبار. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ کے رسول آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے پورے گناہ اکارت ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. اللہ کے رسول کو، ہم کہاں جی، اللہ کے رسول کو خطاب ہے یہاں پر. لئن اشرکت، تو شرک نہ کرو. جہنم کی دائمی حیثیت سے تو کیا ہو جائیں گے، بچ جائیں گے. دوسرے وہ اعمال جن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو کوئی مسلمان کو قتل کرتا ہے عمدن، اللہ تبارک و تعالی اس کو دائمی جہنم میں ڈال دیتا ہے. قتل بہت بڑا گناہ ہے، یہ کرنے والا آخر ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، دائمی خالدن فیہا، اسی میں پڑا رہے گا. اسی طرح نافرمانی پہ کمر بستہ رہ کر زندگی گزارنے والے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم. جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی زمین بہت وسیع ہے اور اس زمین کو چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں جہاں عبادتیں نہیں کر سکتے، ہجرت نہیں کرتے اور پڑے رہتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں کفرستان ہی کے اندر، تو اللہ کہتا ہے جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں پوچھتے ہیں فیما کنتم، کس حالت میں تھے، کیوں عمل نہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ ہم مستضعفین تھے، ہم تو مجبور تھے، کمزور تھے، ہم کیا کرتے؟ تو اللہ آخری میں کہتا ہے کہ مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. دیکھو ہماری حالت بھی کہیں اس میں نہ آ جائے. ہندوستان میں ایک ایسی جگہ تو بناؤ جہاں پر آپ مکمل عمل کر سکیں اسلام کا، مل جل کے ایک اپنی کیا ہے کمیونٹی تو بناؤ، جد و جہد تو کرو اس سلسلے میں، تاکہ فرشتہ پوچھے جان نکالتے وقت کس حالت میں ہو تو کہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت ہی میں لگے ہوئے تھے، تیرے دین کو پھیلانے ہی میں لگے ہوئے تھے. یہ نہ کہیں کہ ہم تو مستضعفین تھے، ہم کو لاچار تھے، ہم کیا کر سکتے تھے، سود کا نظام تھا سود کھا رہے تھے، حرام کا نظام تھا حرام کھا رہے تھے. سود کس کے دل میں، کس کے گھر میں نہیں ہے آج، کس کے کھانے میں نہیں ہے سود. اس نظام کے خلاف کچھ کیا ہی نہیں، جیسے تھا ویسے ہی گزار رہے تھے. اے اللہ، حتیٰ کہ ہمارے ذبیحے بھی حلال ہیں یا حرام ہے سمجھ نہیں آتا ہمیں، کیونکہ نہ کاٹنے والوں کو اللہ رسول کا نام معلوم ہے، نہ ذبح کرنے والے کو پتا ہے کہ توحید کیا ہے. ہاتھ میں اتنی بڑی کالی دوڑی ہے، اتنی بڑی لمبی موٹی تعویذ ہے، وہ ذبح کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہمیں بھی مزے لے لے کے کھا رہے ہیں، مرغی کھا رہے ہیں، فلاں کھا رہے ہیں. ذبح کون کیا ہے؟ مسائل بہت اہم ترین ہے. اگر میں لگا دوں آپ کو کچھ باتیں اس کے ساتھ، اس واسطے میں اس پہ کھل کے نہیں گفتگو کر رہا ہوں، عمل مشکل ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ذبیحے حرام ہو گئے پورے، لیکن سوچ کو تو دیکھو، اسی نظام میں تو پلے بڑے ہیں نا جی، یہی کھاتے ہیں، یہی رہتے ہیں، اسی سانس لیتے ہیں، یہی زندگی ہے. کوشش تو کی کچھ بدلانے کی. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ مأواہم جہنم. اس لیے مفسرین کہتے ہیں مأوا اگر آ گیا کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دائمی جہنم میں رہیں گے. جو لوگ نظام باطل کو قبول کر لیتے ہیں اور اس نظام میں آپ آرام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو پھر فرشتے موت کو نکالتے وقت یعنی نزع کی کیفیت ہی میں تم سے پوچھیں گے کس حال میں تھے جی، کیوں کوشش نہیں کی، کیوں نہیں تبدیل کیے، کیوں اپنی زندگی کو ایک اسلامک سوسائٹی کے اندر نہیں لائے، کیوں عمل نہیں کیے. اگر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کو وقت نہیں ملا، ہم مستضعفین تھے، ہم کمزور تھے، ہم کیا کریں، تو یہ مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی. فرشتے کہیں گے مأواہم جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ڈالو اسے جہنم میں.
وساعت مسیرہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ ڈائریکٹ جہنم میں ڈالی جائیں گی.